نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل علم دین سے بھرپور سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی حسان عطاری مدثر اللہ العالی تشریف فرما ہے، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال کے ساتھ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے، پہلے کال شامل کریں گے اور پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، ہماری والدہ نے ہم بہن بھائیوں کو بچپن میں چھوڑ دیا تھا، یعنی ہمارے والد صاحب سے طلاق لے لی تھی، تو اب جو ہے وہ ہم سے ملنے کی بھی کوشش کرتی ہیں اور دوبارہ جو ہے نا ہم سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اس سے ملا کریں کہ نہیں، چونکہ ہمارے والد صاحب بھی منع کرتے ہیں اور وہ بھی، ان کو بھی جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم سے اب نہیں مل سکتے، میری اجازت نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی، برائے کرم، برائے مدینہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کے گھر کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر فرمائے۔ یہاں دیکھیں دو گزارشات ہیں، ایک تو حکم شرعی کا بیان ہے اور دوسرا اس حوالے سے کچھ یوں کہہ لیں کہ مدنی پھول ہے۔ پہلی چیز تو دیکھیں کہ والد اور والدہ کے اگر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اور دونوں کے درمیان تعلق کسی بھی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کسی ایک کے حقوق ختم ہو جائیں۔ دونوں کے حقوق بہر صورت باقی ہیں۔ والد کا قصور ہے یا والدہ کا قصور ہے، یہ ان کے آپس کے معاملات ہیں، لیکن اولاد کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے دونوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ اگر بالفرض آپ کی والدہ آپ سے نہ بھی ملتی تو آپ کے لیے حکم شرع یہی تھا کہ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، ان سے مل جول رکھنا ہے، ان سے حسن سلوک آپ نے کرنا ہے۔ اگر وہ محتاج ہیں، کسی چیز کی ضرورت مند ہیں اور کوئی ان کا کرنے والا نہیں ہے اور خدمت آپ پر متعین ہو جاتی ہے، آپ کے لیے ان کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو پھر آپ پر کرنا یہ لازم ہوگا، آپ اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہے حکم شرع کہ والدہ اگرچہ کہ جو ایک دل خراش آپ کا معاملہ ہوا اور اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا آپ کے گھر کے اندر، لیکن بہرحال حکم شرع یہی ہے کہ آپ کو اپنی والدہ سے تعلق رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ضروری ہے۔ ان کے حقوق اس بنیاد پر آپ کے اوپر ختم نہیں ہوئے۔ دوسری بات کہ چونکہ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جب اس طرح گھر کے اندر ماحول بن جاتا ہے کہ والد اور والدہ کے جب اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ دونوں کے درمیان ایک نفرت اور ناچاکی کی صورت ہوتی ہے۔ اگر ایک کو منانے جائیں گے تو پھر دوسرے کے ساتھ معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب اس حوالے سے مطمئن نہیں ہیں اور ملنے سے منع بھی کرتے ہیں، تو یہاں پر والد کی اطاعت تو لازم نہیں ہے، ملنا تو ہوگا، ان کے حقوق تو پورے کرنے ہوں گے، لیکن یہاں حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ اس طریقے سے ملاقات کریں کہ آپ کے والد صاحب کو یا تو برا نہ لگے یا ان کو خبر نہ پہنچے، اور کوشش کرتے رہیں کہ کسی طریقے سے دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نہ والد کے حقوق ضائع ہوں، نہ ان کی دل آزاری ہو، نہ آپ کی والدہ کی دل آزاری ہو، نہ ان کے حقوق ضائع ہوں۔ تو حقوق پورے کرنے ہیں لیکن حکمت عملی کے ساتھ کرنے ہیں، ایسے کہ آپ کے والد بھی ناراض نہ ہوں اور آپ کی والدہ کے حقوق بھی پورے ہوتے رہیں۔ تو وہ ملنا چاہتی ہیں تو ضرور ان سے کسی طریقے سے ملاقات کیجیے۔ وہ سب راضی کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جی، حکم شریعت تو آپ نے بیان فرمایا، لیکن یقینی طور پر ایک مشکل صورتحال ہے۔
اب وہ والد کو راضی کیسے کریں جس نے گویا کہ شاید والد یوں سوچتے ہوں گے کہ میں نے اپنی جوانی اور اپنی ساری زندگی جو ہے بچوں کی تربیت پہ، ان کی تعلیم پہ اور ان کو بڑا کرنے پہ، ان کی پرورش پہ لگائی ہے، والدہ تو چلی گئی تھی، تو اب راضی کیسے کریں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر والد کا دینی ذہن ہے جی اور وہ آخرت کی فکر اور سوچ رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو ان کو سمجھانا آسان ہوگا ٹھیک، کہ جب ان کو مسائل شرعیہ بتائے جائیں گے، شرعی اصول و ضوابط بتائے جائیں گے کہ آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ حق باقی ہے، ختم نہیں ہوتا، ٹھیک بھلے والدہ ظالم ہی کیوں نہ ہوتی، ٹھیک ظلم کرنے والی بھی ہوتی تو بھی ان کے حق تو ہمیں پورے کرنے ہی کرنے تھے۔ ٹھیک، تو اگر وہ ذہن رکھتے ہیں دینی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، امید ہے کہ ان کو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر دینی ذہن نہیں رکھتے، اس طرح کا ذہن نہیں ہے کہ وہ مسائل شریعہ کو سمجھ سکیں، تو پھر وہی ہے کہ اس انداز میں ملاقات کریں کہ والد کو اطلاع نہ پہنچے، ٹھیک، اور اگر ان کو پیار و محبت سے سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں والدہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے کہ ہم ان کے پاس یوں نہیں جا رہے کہ جیسے چلے ہی جاتے ہیں، لیکن جو ان کے حقوق ہیں وہ ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا سفر ہی کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ سفر کا نام سفر ہے، اس مہینے کا نام، اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ ارشاد فرما دے۔ اگر اس میں کوئی سفر نہیں ہے تو اس کی پھر وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ نام اس کا سفر ہی کیوں ہے؟ اس میں سفر نہیں ہے، مفتی صاحب کے فرما رہے ہیں۔ جی اصل میں آپ کو بنیادی غلط فہمی تو یہ ہوئی کہ آپ سفر کو سین سے سمجھے ہیں، یہ سین سے نہیں ہے، صاد سے ہے۔ وہ جو سفر ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ سین سے ہوتا ہے کہ اس میں سفر اختیار کیا جاتا ہے، یہ سفر ہے اور اس کا مطلب خالی ہونا ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پر جو اہل عرب ہوتے تھے اس میں ان کے گھر وغیرہ خالی ہوتے تھے اور ان کے معاملات اس کے اندر نہیں ہوتے تھے، تو ان کی عادت تھی کہ جب نام رکھے جا رہے تھے مہینوں کے، تو جیسا موسم تھا، جیسا ماحول تھا، جو اس وقت معاملات ہوتے تھے اس کے اعتبار سے انہوں نے مہینوں کے نام رکھے، جیسے جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، تو وہ چونکہ پانی جمنے کا موسم تھا، برف باری کا موسم تھا، تو جمادہ سے یعنی جامد ہونے سے، جم جانے سے وہ نکلا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا۔ ربیع الاول ہے تو ربیع بہار کو بولتے ہیں، تو اس وقت چونکہ بہار کا موسم تھا اس لیے اس کو ربیع الاول اور ربیع الاخر دو مہینوں کو کہا جاتا رہا۔ رمضان کا جب نام رکھا جا رہا تھا تو وہ گرمی کا موسم تھا اور رمضان سے نکلا ہے جس کا معنی گرمی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب سفر کا نام رکھا جا رہا تھا تو چونکہ اس مہینے کے اندر عمومی طور پر اہل عرب کے گھر خالی ہوتے تھے اس لیے اس کو یہ سفر کا نام دیتے ہیں۔ سائل محترم نے تو صرف اردو ہی کی تخصیص کی تھی، سین اور صاد کی، ویسے انگلش میں بھی سفر ہوتا ہے۔ انگلش میں جو سفر ہوتا ہے وہ تشویش کے لیے، تنگی کے لیے، صعوبت کے لیے، پریشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ پہلی غلط فہمی دور کر لیں، سین سے نہیں ہے، صاد سے۔ مفتی ہمارے پاس میسیج آیا ہے کہ محمد علی ہیں کراچی سے اور سوال کر رہے ہیں کہ نفلی صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جو مالی اعتبار سے جو کرتے ہیں اس میں تو عمومی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ خیرات کو بھی ہمارے یہاں نفلی صدقہ ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ صدقے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے اور دوسرا صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ عربی زبان کے اعتبار سے دیکھیں گے تو خیرات کی خیرتن کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکی، بھلائی۔ اگر عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ہر نیکی کو شامل اور اس میں صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ، فطرہ، منت کا کوئی چیز دینے کی ہے، قسم کا کفارہ دینا ہے، کہ تو ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، نفلی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر اردو زبان میں جب خیرات استعمال کرتے ہیں تو ایک تو نفلی صدقے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ نفلی صدقہ دیا جائے، اس اعتبار سے نفلی صدقے اور اس میں فرق نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات جو خیرات کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ بھیک کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کہ کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خیرات دے دی، یعنی بھیک اس کو دے دی، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ باقی شرعی اعتبار سے جو احکام ہیں وہ تو نفلی صدقے کے اور جو صدقہ واجبہ ہیں ان کے درمیان فرق ہوتا ہے، اور نفلی صدقے کے کچھ احکام میں مختلف صدقے ہوتے ہیں، کبھی معین ہوتا ہے، کبھی غیر معین ہوتا ہے، کبھی خاص مد کے لیے دیا گیا ہوتا ہے، کبھی مطلق کاموں کے لیے دیا گیا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ان کے احکام کے اندر فرق آتا ہے۔ باقی یہ کہ خیرات یہ عام لفظ ہے اور یہ نفلی صدقے کو بھی شامل ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بھیک دینے کے لیے بھی، کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مطلب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس کہ کسی کے پیسے گم ہو گئے، صدقے خیرات سے متعلق ہے کہ پیسے گم ہو گئے، اب گم ہو جانے کے بعد گم تو ہو گئے،
تو اب وہ یہ نیت کر لے کہ چلو یہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہے، تو اس نیت کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ نہیں، یوں نہیں ہو سکتا کہ اب اس کے صدقے کی نیت کرے، ٹھیک، کہ صدقہ تو نیت کے ساتھ دیا جاتا ہے، اپنے ارادے کے ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں یوں ہو سکتا ہے کہ جب اس کے رقم گم ہو گئی تو وہ اس پہ صبر کرے، اگر صبر کرے گا تو صبر کے اوپر اس کا اجر، اس کو مصیبت کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ باقی اب وہ یہ نیت نہیں کر سکتا کہ اس کو میں نے اللہ کی راہ کے اندر خیرات کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک اور سوال ہے میسج پر کہ مغرب کا وقت کس وقت تک ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو عمومی طور پہ غلط فہمی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مغرب کا وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ گھڑیوں کے لیے ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز قضا کرنا پڑتی ہے۔ مغرب کا جو وقت ہے وہ آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، یعنی جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوگا مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، اور عشاء کا وقت شروع ہونے سے مراد عشاء کی اذان ہونا نہیں ہے، عشاء کی نماز نہیں ہے، بلکہ عشاء کا جو وقت مقرر ہے، جو کیلنڈر کے اندر آپ دیکھ سکیں گے، جو اپلیکیشن دعوت اسلامی کے اوقات الصلاۃ والی ہے اس میں آپ دیکھ سکیں گے، تو اس میں جب عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ البتہ مغرب میں ہمیشہ مستحب یہ ہے کہ اسے فوری پڑھا جائے، یعنی جیسے ہی اذان ہوئی، اذان کے بعد اقامت کہی جائے، اقامت کہنے کے بعد نماز پڑھی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ غروب آفتاب ہو، غروب آفتاب یعنی سورج غروب ہونے کے بعد اذان ہو، اقامت ہو اور نماز پڑھی جائے، اس میں دیر نہ کی جائے۔ 2 رکعت نفل کی مقدار تاخیر کرنا صحیح قول کے مطابق مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلا وجہ، اور اگر اتنی دیر کر دی کہ جس میں ستارے جو ہے وہ قریب قریب ہو جائیں، جس کو گتھ جانا بولتے ہیں، وہ قریب قریب آ گئے تو پھر اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس کا اس طرح عمل کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ نماز جو وہ ادا کرے گا نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اس طریقے سے کرنا نہیں چاہیے۔ یہ امت فطرت پر رہے گی جب تک اس طرح جلدی جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھتی رہے گی، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا اور مغرب کا وقت ختم ہی نہیں ہوا، جب عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا، تو اس کے اوپر مغرب کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اس کی قضا وہ نہیں کر سکتا، لازمی ہے کہ اس کو عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے پڑھے گا۔ بعض لوگوں کا دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے اور سنا بھی ہے کہ مغرب میں کچھ تاخیر ہو گئی، جیسے 5، 10، 15 منٹ گزر گئے ہمارے بلاد میں، پاکستان اور اس کے اطراف میں، تو اب وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ تو اندھیرا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اب تو اندھیرا ہو گیا، بس اب تو، مطلب یہ جو جانتے بھی ہیں کہ مکروہ تحریمی ان کی بات کر رہا ہوں کہ اب تو مکروہ تحریمی ہو گئی یا مکروہ ہو گئی تو اب نہیں پڑھتے، اب بعد میں پڑھ لیں گے۔ نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے، گناہگار ہوں گے، گناہگار ہوں گے، نہیں تو قضا کرنے کا گناہ ملے گا۔ مغرب میں تو چلو اتنی زیادہ کراہت نہیں ہے، مکروہ تحریمی تو ہے، لیکن اشد جو کراہت ہے وہ عصر کی نماز کو مؤخر کرنا، کہ آخری 20 منٹ آ جائیں، تو یہ تو یعنی اس کو تو زیادہ سخت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی اور آخر 20 منٹ آ گئے ہیں تو بھی اس کے اوپر لازم ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ اس نے عصر کی نماز کو ادا کرنا ہے، قضا کرنے کی اسے شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی کال دیجیے ہمیں۔ سوال پوچھنا ہے کہ جہیز سنت ہے تو سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے؟ دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ اپنی بقیہ 3 بیٹیوں کو بھی جہیز دیا، اور اگر دیا تو کس نوعیت کا دیا؟ اور دیگر نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب نے بھی اگر اس سنت پہ عمل کیا ہے تو وہ بھی بتا دیں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جہیز جو ہے وہ اس معنی میں تو سنت نہیں ہے کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دیگر سنتیں ہوتی ہیں کہ کئی مرتبہ آپ نے وہ عمل کیا ہو تو اس کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن یوں ہے حضور علیہ السلام کا طریقہ کہ آپ نے ایک مختصر سا جہیز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا، یعنی ایک تو مہر کی رقم تھی جو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی تھی، اور انہی کی جو ڈھال اور دیگر چیزیں تھیں ان کو بیچنے سے جو چیز حاصل ہوئی تھی اسی سے ولیمے وغیرہ اور دیگر چیزوں کا انتظام ہوا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ سامان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا، تو یوں دیا جا سکتا ہے۔ اور دیگر جو آپ کی شہزادیاں ہیں ان کو دینے کے حوالے سے میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ حضور علیہ السلام نے کیا عطا فرمایا
اور دیگر اصحاب نے جب اپنی جو بیٹیاں تھیں ان کے نکاح کیے تو انہوں نے کیا کیا دیا. ممکن ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر، تراجم کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہو، تلاش کرنے سے مل جائے گی. فی الوقت علم میں نہیں ہے کہ کیا کیا دیا گیا، لیکن دینے میں حرج نہیں ہے. البتہ ایسا جو ہمارے یہاں رواج ہو چکا ہے کہ ایک طرح سے جہیز کو لعنت قرار دیا گیا ہے، تو یہ ایک دوسری صورت ہے. اور وہ علماء نے اس کے لیے استعمال بھی کیا، لعنت کے الفاظ استعمال کیے کہ جہیز ایک لعنت ہے، یعنی ایک ایسی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے شادی کے اندر مسائل اور رکاوٹیں کھڑی ہوئی بھی ہیں. ٹھیک. تو وہ ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ ٹھیک پہلو ہے. وہ اس اعتبار سے کہ جہیز کے اندر ہمارے یہاں اتنی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں اور ایسی اس کے اندر باتیں شامل کر دی گئی ہیں، ایسی رسومات اس میں شامل کر دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے شادی کے اندر، یعنی نکاح کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں اور مسائل بچیوں کے لیے کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کے والد کو، ان کے بڑے بھائی جو اگر وہ کرتا دھرتا ہے گھر کے، تو ان کو جو انتظامات کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر شادی کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، نکاح میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس اعتبار سے اس کو بعض علماء نے لعنت لکھا. وہ ایک پہلو بالکل ٹھیک ہے. تو رسم و رواج وہ ہوں کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بھی نہ بنے اور شریعت مطہرہ کے خلاف بھی نہ ہو. یعنی شریعت مطہرہ کے خلاف تو ہونے ہی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بن جاتی ہیں. لوگ بولتے، علماء بولتے رہتے ہیں اس کے اوپر، مدنی چینل پر بھی کئی دفعہ اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ جو مالدار افراد ہیں، جو برادری کے بڑے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے کچھ قدم اٹھائیں اور جہیز کے اندر ایسی چیزیں مقرر کریں کہ جو ہوں ضروری، بچی کو فائدہ دیں آئندہ زندگی کے لیے. لیکن ایسا نظام نہ بنتا چلا جائے کہ ایک دوسرے کی ریس کے اندر جو جہیز دیا جاتا ہے اور پھر وہ دوسرے کے لیے مصیبت بنتا جاتا ہے. دوسری بات یہاں پر جو گھر کے اندر خواتین ہیں اور بالخصوص جو دولہا ہے، ان حضرات کو چاہیے کہ تھوڑا سا عقل و شعور سے کام لیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بہو آئی، وہ مالدار گھرانے سے آئی، تو وہ بہت سارا جہیز لے کر آتی ہے. جہیز ہوتا اسی کا ہے، وہ اس کے سسرال والوں کا نہیں ہے. وہ جو لائی ہے باپ نے اس کو دیا ہے تو وہ اسی کا ہے. لیکن وہ لائی ہے، اچھا بڑا بستر لے کر آئی، الماریاں لے کر آئی ہے، اس کا ڈریسنگ ٹیبل بہت اچھا ہے، مختلف چیزیں اس کے جہیز کے اندر شامل ہیں. اب دوسری آتی ہے بیچاری، تو وہ نارمل کچھ لیا ہے، یا غریب گھرانے سے تو کم ملا ان کے یہاں سے، تو اس پر تان و تشنی کی جاتی ہے کہ تم لائی کیا ہو، تمہیں تمہارے والدین نے دیا کیا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے جملے کسنا یہ حرام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی والوں پر کچھ بھی دینا لازم نہیں ہے. لڑکی کچھ بھی دینا لازم نہیں ہے. اصل جو دینا لازم ہے وہ تو شوہر کے اوپر ہے. یعنی جو نکاح کرتا ہے، شوہر نکاح کرے گا تو اس کے اوپر نان و نفقہ اور اس کے اوپر سکنا، یعنی اس کو بیوی کو کھانا دینا، پہننے کے لیے دینا، رہنے کے لیے دینا، یہ اس کے اوپر لازم ہے. مرد کی ذمہ داری ہے، اس نے یہ چیزیں دینی ہے. اب یہ کہ ٹھیک ہے، عورت کو جو دیا جاتا ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور ایک نارمل طریقے سے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال گھر والوں کو اس حوالے سے تھوڑا سا عقل و شعور سے کام لینا چاہیے. اور اس کی وجہ سے جس طرح کے گھر برباد ہوتے ہیں، گھر خراب ہوتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. طلاق ہو جاتی ہے، بعض اوقات جلا دیتے ہیں، ایسا ظلم و ستم کرتے ہیں کہ جس کی حد نہیں ہوتی. تو خدا را اس حوالے سے سوچیں کہ جو جیسا کرتا ہے کما تدین تدان، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. آج آپ اس طرح کریں گے تو نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ محفوظ رکھے، کہ یہی کام آپ کی بچی کے ساتھ، آپ کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہو. اور اگر دنیا کے اندر نہ بھی ہوا تو آخرت کا حساب تو باقی ہے، آخرت دینا پڑے گا. لہذا اس طرح کے معاملات اس پر خاص توجہ رکھی جائے کہ اگر بالفرض کوئی غریب گھرانے سے ہے، لڑکی ہے اور اس کا نکاح ہوتا ہے اور جہیز اس کا کم آتا ہے، یا ویسے ہی جہیز کم آتا ہے، کسی بھی گھرانے سے آئی ہو، تو کبھی بھی تان و تشنی نہیں کرنی چاہیے کہ شرعاً ویسے ہی حرام ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح کے معاملات کرنے کی وجہ سے گھر بھی خراب. اب مفتی صاحب اسٹینڈ لے کون اس میں نا، کیونکہ لڑکی والے جو ہیں، دلہن والے جو ہیں، وہ تو بیچارے اپنی بچی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے، اس کا گھر بسانے کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ لڑکے کا ہے.
बासा औकात वो मजबूर होता है घर वालों की तरफ से, लेकिन बहुत से पावरफुल भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं कि अगर समझाना चाहे ना अपने वालिदा वगैरह को तो समझा सकते हैं। तो ऐसे होते हैं कि जिसको हम मर्द का बच्चा बोलते हैं, वो खड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं घर में चलाऊंगा, मैंने करना है सब कुछ, मैं सब कुछ इसको अफोर्ड करूंगा। तो अगर वो खुद कोशिश करे ना लड़का, और तो बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिसमें लड़का इस तरह का मामला कर सकता है, और वो अगर स्टैंड ले ले कि भाई मुझे नहीं इस तरह की कोई चीज डिमांड नहीं, मुझे नहीं चाहिए इस तरह की चीजें, देना ही है तो हल्की फुल्की चीजें इनके घर वाले जो अपनी खुशी से देना, वैसे भी खुशी से ही देंगे, जोर जबरदस्ती तो लेना जो है वो रिश्वत के जुमरे के अंदर आएगा, जबकि वो अपने लिए उसको लेगा। तो बहरहाल अगर ये कोशिश करें, इसी तरह घर वाले कोशिश करें, वालदा कोशिश करें, लेकिन मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात वो ज़बान से तो कह देते हैं लेकिन फिर देते नहीं, तो फिर इसके बाद ये तानो तशनी का निशाना बनाते हैं और ताने देते हैं। तो इस तरह ना करें, खुद ये कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह काफ़ी ब्रीफ इसका जवाब इरशाद फरमाया। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के भी मदनी गुलदस्ते हैं, क्लिप हैं इस हवाले से, निगरानी शुरा का बयान भी है, और हमें सोचना चाहिए। बहरहाल स्टेप तो हमें अपने अपने लेने हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि शरीयत और अखलाकियात के दायरे में रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी गुजारें और दूसरे की ज़िंदगियों को भी मुश्किल बनने से बचाएं। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से अर्ज ये है कि मालूम ये करना है कि हमारे एक जानने वाले हैं, वो अपने आप को सैयद लिखते हैं, लेकिन उनको कंफर्म नहीं कि वो सैयद हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं कि वो सैयद हैं। तो आया इनका ये सैयद लिखना सही है या नहीं है? अच्छा जी, देखिए अभी ये सैयद नहीं है या सैयद हैं, ये तो ये खुद बताएंगे ना कि इनको कैसे मालूमात कह रहे हैं कि कंफर्म उन्हें नहीं है। देखिए तो वालिद अपने वालिद से, अपने दादा वगैरह से पूछेंगे ना, नसब तो बंदे को मालूम ही होता है कि वो किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है, यानी उसके वालिद ने, उसके दादा ने, उसके परदादा ने, किसी ने तो उसको बताया होगा कि ये हम सिलसिला जो हमारा सैयदों का सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। अब पहले उसको पता ही नहीं था वो किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है, और अचानक वो अपने आप को सैयद कहने लग गया, तो ये तो जायज़ नहीं होगा उसके लिए कहना कि अपने आप को सैयद कहना शुरू कर दे। और अगर उसको कन्फर्म है कि वो सैयद है, उसके वालिद ने बताया, उसके दादा ने बताया, और फिर वो खामा में शक व शुबा कर रहा है, हालांकि उनका घराना सादात का घराना मारूफ है, तो फिर कहने में कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। मुफ्ती साहब एक सवाल आया है कि सलातुत तौबा, इन्होंने तो कहा गुनाहों की नदामत पे नमाज जो अदा की जाती है, उसका तरीका और नियत वगैरह कैसे करते हैं, ये इरशाद फरमाइए। उसकी ये कि 2 रकात नफिल आप पढ़ें इस नियत से कि मैं सलातुत तौबा यानी तौबा की नमाज ये अदा कर रहा हूँ, और उसमें आपने जो आम रूटीन वाइज जिस तरह नियत करते हैं वैसे ही करेंगे कि 2 रकात नफिल में अदा कर रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला के लिए। तकबीर तहरीमा कहें और उसके बाद सूरह फातिहा, और चाहें तो 3 मरतबा सूरह इखलास पहली रकात में, और इसी तरह दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, या कोई और सूरत पढ़ना चाहें तो उसमें भी मसला नहीं है। फारिग हो जाए तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नदामत का इजहार करें कि अल्लाह मुझसे जो गुनाह हो गया है मैं उससे तौबा करता हूँ, मैं उस पर नादिम हूँ, और आइंदा ना करने का मैं पक्का इरादा करता हूँ, तू मेरी इस पर मदद फरमा। तो इसको सलातुत तौबा कहा जाता है, और उसके बाद आपने नादिम होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करना है, तौबा करनी है। उससे बाज़ औक़ात जो है नाम के साथ लफ्ज़ शाह लग रहा होता है, तो जो शाह लगाते हैं, हमारे सैयदजादों को भी शाह कहते हैं, तो जिसके नाम में भी शाह आ रहा होगा वो सैयद होगा, सवाल है। लाजिम नहीं है। जैसे अशाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो आला हजरत जो है वो सैयद नहीं थे, आप कंधारी पठान थे, लेकिन आप कही कि बिरादरी जो है वो सादात की बिरादरी नहीं थी, तो इस तरह अशाह लगता है। इस तरह दीगर बाज़ और हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके नामों के साथ शाह फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, शाह अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हालांकि ये उस्मानी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, सादात नहीं थे, लेकिन इनके नाम के साथ शाह लगाया जाता था, औरों के नाम के साथ भी लगाया जाता है। तो शाह होना, ये लगना नाम के साथ, ये ज़रूरी नहीं कि ये सैयद हों, हो भी सकते हैं कि बहुत सारे सादात होते हैं तो उनके नाम के साथ शाह का लफ्ज़ भी लगता है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा यह सवाल है कि ब्लड डोनेट करना कैसा है? अगर सही है, ब्लड को एकत्रित किया जाता है, जरूरत के मुताबिक ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, और या इमरजेंसी की हालात में अगर मरीज हो उसी वक्त ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ब्लड डोनेट करना कैसा है, बराए मेहरबानी इस्लाह फरमा दीजिए। ठीक है जी। देखिए बुनियादी एतबार से तो ब्लड डोनेट करने से उलमा ने मना फरमाया था, लेकिन जब इसके बगैर चारा नहीं, यानी अगर सामने वाले को ब्लड नहीं देंगे
تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ یا تو جان سے چلا جائے گا یا اس کا کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، یا اس کی طبیعت اس کے بغیر سنبھلے گی نہیں، خون کی ایسی کمی ہے۔ تو ایسے مواقع پر جو ہے وہ خون دینے کی شرعاً اجازت ہے کہ بندہ خون دے سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ خون بانٹتے پھرنا یا اسی طریقے سے جا کے ڈونیٹ کرتے رہنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے، جو مزارات کے اوپر جو چادریں ڈالتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ جو چادر کے اوپر قرآنی آیات آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بوسیدہ ہو جائیں تو بوسیدہ ہو جانے کے بعد ان کا ڈسپوزل کیا ہے، ان کو کیا کیا جائے؟ جلایا جائے، گڑا کھود کے دبایا جائے یا پانی میں بہایا جائے؟ ٹھیک ہے جی، صحیح۔ دیکھیں، مزارات پر چادر ڈالنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر گزارش یہ ہے کہ چادر جو ڈالیں گے، چاہے وہ 1 ڈالیں، 2 ڈالیں، 3 ڈالیں، ویسے تو جواز کی بعض صورتیں بنتی ہیں، لیکن حاجت سے زیادہ نہ ڈالیں۔ اب اصل مقصد ہوتا ہے مزار پہ چادر ڈالنے کا کہ جس سے صاحب قبر کی عظمت ظاہر ہو، ان کی بزرگی ظاہر ہو، اور لوگوں کے دل کے اندر ان کی تعظیم بیٹھے، ان کی عزت و اکرام بیٹھے، اس لیے ان کے مزارات کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے۔ تو وہ عام طور پر ایک سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور اس پر چادریں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے۔ اتنی ہی رقم جو آپ اس میں چادر میں استعمال کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ وہ رقم آپ کسی مستحق کو، ان صاحب مزار کی ایصال ثواب کے لیے دے دیں کہ ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے، یہ اچھا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے اس میں زیادتی کر دی جاتی ہے، اور بہت زیادہ اس میں لوگ جو ہے وہ غلو کرتے ہیں، اس سے گریز کریں، یہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ بوسیدہ ایسی ہو گئیں کہ اب استعمال کے قابل نہیں رہیں، تو پھر اس صورت میں ان کو ٹھنڈا کروا دیں۔ یعنی جیسے مقدس اوراق ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ تھیلی کے اندر ڈال کر اس کو مقدس اوراق پہ ڈال دیں، یا آپ کی اپنی کوئی ایسی گنجائش ہے کہ آپ اس کو دور سمندر کے اندر ٹھنڈا کروا سکتے ہیں، تو اس میں ٹھنڈا کروا دیں۔ تو اس کو جلانا نہیں ہے، اس کو ریزہ ریزہ نہیں کر دینا۔ جب وہ بوسیدہ ہو کر قابل استعمال نہ رہی تو پھر یا تو اس کو ٹھنڈا کروا دیں، یا آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں گڑھا کھود کر آپ وہ اس کے اندر ڈال دیں، اور قبر نما اس کو بنا کے ایسی جگہ رکھیں کہ کسی کے پاؤں اس میں نہ پڑے۔ تو زمین کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو نگل جاتی ہے، ان کو اپنے میں جذب کر لیتی ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ جو اس طرح کی جتنے بھی مقدس چیزیں ہوں گی، زمین اس کو جذب کر چکی ہوگی۔ ٹھیک، اور یہ مقدس اوراق کس طریقے سے ٹھنڈے کرنے، اس کا پریکٹیکل جو ہے ہمارے رکن شورا حاجی عماد اتاری مدنی مدظل العالی نے ریکارڈ کروایا تھا، اور مدنی چینل پہ غالباً چلا بھی ہے، وہ ہماری ویب سائٹ سے آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال ہے، ایک شخص کے پاس عرصہ 50 سال سے مختلف ادوار میں کبھی تولہ، کبھی 2 تولہ، کبھی 4 تولہ اور کبھی 5 تولہ تک سونا موجود رہا۔ اب وہ 50 سال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے ادا کرے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، جو آپ بتا رہے ہیں 1 تولہ، 2 تولہ، 3 تولہ، 5 تولہ، اگر تو صرف اور صرف اس کے پاس سونا تھا، نہ اس کے پاس چاندی تھی، نہ اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم تھی، نہ اس کے پاس بیچنے کا سامان تھا، تو وہ صاحب نصاب ہوا ہی نہیں۔ کیونکہ سونا اگر صرف سونا ہو تو پھر اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ سونا 7.5 تولہ ہونا چاہیے۔ اگر 7.5 تولہ سونا نہیں تو پھر اس صورت میں اس کے پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ ہاں، اگر سونے کے ساتھ چاندی ہو، یا اس کے ساتھ اس کے پاس اضافی ضرورت کے علاوہ رقم ہو، بیچنے کا سامان ہو، تو اب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے، اور ملانے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے دونوں صورتیں ہیں کہ اگر تو یہی تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ ہے ہی نہیں کہ ان کو دینا پڑے 50 سال کی، اور اگر تھی تو پھر اس صورت میں ان کو ہر سال جو سونے کی رقم ہے اس کا حساب لگانا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ اس زمانے میں ان کے پاس کتنی رقم بنتی تھی اس کی، اس کا 2.5% انہوں نے ہر سال کے حساب سے نکالنا ہے۔ اس میں کچھ اور تھوڑی سی مزید جو ہے وہ تفسیر ہے، آپ سمجھنے کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں فون پہ رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ مزید آپ کو اس حوالے سے سمجھا دیا جائے گا۔ باقی یہ کہ جب وہ صاحب نصاب تھے تو پھر ہر سال کی رقم جو ہے، زکوٰۃ جو ہے، اس سال کے حساب سے ان کو نکالنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک سوال ہے، سوال تو یہ ہے کہ عورت کے سفر میں نماز قضا ہوئی تو
تو کیا گناہگار ہوگی؟ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص ٹرین سے یا بس سے جب لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو عام حالات میں تو شاید نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن سفر کی حالت میں وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، معاذ اللہ قضا کر دیتے ہیں. اور بالخصوص اگر ہم اسلامی بہنوں کی بات کریں، یعنی مسلمان خواتین کی بات کریں، تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ شاید مطلب بہت ہی بڑی تعداد ایسی ہے جو سفر میں نماز کسی نہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتی. اس صورت میں گناہ کا بھی حکم ارشاد فرما دیں، اور اگر وہ گھر کے مردوں کے ساتھ ہیں تو ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیں، مرد ہو یا عورت ہو، جی، دونوں کے لیے نماز کا حکم تو ایک ہی ہے کہ بلا عذر شرعی اگر کسی نے نماز قضا کی، چاہے سفر میں کرے چاہے وہ حضر میں کرے، یعنی اپنے یہاں مقیم ہوتے ہوئے کرے گا یا سفر میں کرے گا، تو سخت گناہگار ہے اور فاسق کا حکم اس کے اوپر لگتا ہے کہ بلا عذر شرعی جو نماز ایک وقت کی چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، تو اس پر توبہ کرنا بھی لازم ہے، اس کی قضا کرنا بھی ضروری ہے. اب اگر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی شرعی عذر اس کو پایا گیا، مثال کے طور پر وہ سویا رہ گیا اور اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، اور اپنے طور پر اس نے بھرپور کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے اس کی نماز چھوٹے نہ، تو اب چونکہ وہ گناہگار اپنے معذور ہے یہاں پر، تو اس لیے اس کے اوپر گناہ تو نہیں ہے. اب مرد ہے تو بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ اس نے سفر میں نماز ادا کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں دی گئیں، اور اس میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے، یعنی میرے لیے سے مراد میرے لیے اور میرے صدقے میری امت کے لیے، پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یعنی سجدہ کرنے کے لیے جگہ بنا دیا گیا، اور طہور یعنی پاکیزہ بنا دیا گیا. تو جو نماز کا وقت پائے گا وہ نماز ادا کرے. یعنی ہماری شریعت میں یہ چیز لازم نہیں ہے کہ اگر اس کو مسجد نہیں ملتی تو اس صورت میں وہ نماز ہی نہ پڑھ سکے، بلکہ جو بھی پاکیزہ جگہ اس کو ملتی ہے، ستھری جگہ ایسی ملتی ہے کہ جس میں نجس نہیں ہے، وہ ناپاک جگہ نہیں ہے، تو ایسے مقام پر اس پر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. تو چاہے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، چاہے آپ بس میں سفر کر رہے ہوں، چاہے آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوں، یا آپ ویسے ہی باہر نکلے ہوئے ہیں، تو ہر صورت میں نماز تو ادا کرنی ہے. مساجد کے اندر مردوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوتا، جگہ ہوتی ہیں، عورتوں پر بھی لازم ہے کہ اگر ایسے مقام پر ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو گزارش کر کے مسجد کے کسی حصے کے اندر نماز ادا کر لیں، پردے وغیرہ کی کوئی صورت بنا لیں، مرد ساتھ موجود ہے تو وہ سائڈ پر کھڑا ہو جائے ایک طرف، اور عورت جو ہے اس کے پیچھے نماز ادا کر لے، پردے کی کوئی صورت وہ بنا لے. لیکن بہرحال نماز اس پر ادا کرنا یہ ضروری ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے وہ حضر میں ہو، اور چہرہ وہ کھلا رکھ کے نماز ادا کرے گی. ایسے انداز میں نماز ادا کرے کہ اس کے چہرے پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو یہ نقلی ڈپلیکیٹ دانت لگاتے ہیں تو اس میں سونے کا کور بھی لگاتے ہیں، تو کیا یہ لگانا جائز ہے؟ اور جب انتقال بندہ کر جائے تو کیا وہ سونے کا جو دانت ہوتا ہے وہ نکالنا پڑے گا؟ ذرا رہنمائی فرما دے. ٹھیک ہے جی، جائز ہے لگانا، جبکہ اس کے ذریعے اس کو جو ہے وہ شفا حاصل ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے اس کا علاج ہو رہا ہے تو اسے لگا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. باقی اگر بعد انتقال بآسانی اس کو نکالنا ممکن ہے کہ مردے کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو پھر اسے نکال کر ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مجھ سے ایک سوال آیا کہ جہیز اور کپڑے وغیرہ جو ہیں یہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوں گے یا نہیں، اور اس میں یہ بھی اضافہ فرما لیں کہ اس کی زکوٰۃ دے گا کون؟ جہیز اور جو کپڑے وغیرہ ہیں، دیکھیں جہیز کے اندر مختلف چیزیں دی جاتی ہیں، بیڈ دیا جاتا ہے، سامان دیا جاتا ہے، اور سونا بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو چیز سونا چاندی ضرورت کے علاوہ جو اس کی رقم ہے اس کے اوپر تو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی. باقی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، برتن دیے جاتے ہیں، کپڑے دیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی کروکریز دی جاتی ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. ہاں، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، رقم ہے جس کی بنیاد پر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو اصل تو زکوٰۃ اسی عورت کے اوپر ہے کہ جس کے پاس نصاب کے برابر رقم ہے، تو نصاب کے برابر مال موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. نہیں، عورت کے پاس اتنا سونا چاندی وغیرہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہے تو اسی نے زکوٰۃ دینی ہے. لیکن اگر اس کا شوہر یا اس کا والد اس کی اجازت سے ادا کرنا چاہتا ہے کہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں،
تو وہ ادا کر سکتے ہیں، یا وہی اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کو معلوم ہے اور اس کی طرف سے یہ اجازت ہوتی ہے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لازم عورت پر ہی ہے، شوہر منع کر دیتا کہ میں نہیں ادا کرتا، تم ہی ادا کرو اپنی سونے چاندی کی جو زکوٰۃ ہے، تو عورت پر اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اب عورت کے پاس تو سب رقم نہیں ہوتی ہے، کوئی کیش وغیرہ نہیں ہوتا۔ جی، اس کا کئی مرتبہ امیر سنت جو ہے وہ مدنی مذاکرے کے اندر جواب دے چکے ہیں کہ یہ اس طرح کہتی ہیں کہ ہم تو کماتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارے پاس تو رقم نہیں ہے، تو اس میں جو ہے یہ عذر نہیں چلے گا، اور جو سونا ہے یا تو اس کو بیچ کر زکوٰۃ دیں، یا جو ہے وہ اپنے پاس جو رقم جمع کی بھی ہے اس میں سے زکوٰۃ دیں، دینا پڑے گی بہر صورت، زکوٰۃ بہرحال ادا کرنا پڑے گی۔ مجھ سے ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہمارے پاس کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے یہ بتا دیجیے، اور کبھی بھی چیک کرنا ہو کہ اس وقت نصاب کیا ہے تو کیسے کریں گے؟ دیکھیں زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مساوی رقم ہونی، یعنی اس کے برابر رقم ہو، یا بیچنے کا سامان اتنا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے، یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہے۔ اور ابھی میں گزارش کر چکا، بیان کر چکا کہ اگر سونا 7.5 تولہ سے کم ہے اور اس کے پاس نہ سونا چاندی ہے، نہ اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ اس کے پاس بیچنے کا سامان ہے، تو پھر اس کے اوپر صرف 7.5 تولہ سے کم سونے کی بنیاد پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تو اگر سونا کم ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس چاندی ہے، یا اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے، یا بیچنے کا سامان ہے، تو ان کو ملایا جائے گا۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ ٹوٹل رقم 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، تو عمومی طور پہ پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اصل نصاب یہ 52.5 تولہ چاندی، یا ضرورت کے علاوہ اس کی اتنی رقم اس کے پاس ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے، یا بیچنے کا سامان اتنی مقدار میں ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، یا سونا اس کے پاس 7.5 تولہ ہو۔ مطلب اگر چاندی سے نکالیں گے تو مثال کے طور پر آج کراچی میں اگر نصاب نکالنا ہے چاندی سے، تو چاندی کا آج جو ریٹ ہے اس کو لے کر 52.5 تولہ سے ضرب کر دیں، مضروب کر دیں، تو جو رقم آئے گی وہ نصاب۔ ہمیں یہ سنار سے معلوم کیا بھی جا سکتا ہے، اور بعض حضرات جو ہے وہ اس کے اوپر میسیجز چلاتے بھی رہتے ہیں، تو معتمد اگر کوئی شخص بتا دیتا ہے کہ آج چاندی کا ریٹ یہ چل رہا ہے اور 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ یہ بنے گا، تو اس پہ اعتماد کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ریٹ لیتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ مارکیٹ میں بھی اور اخبارات میں بھی جو ریٹ آتے ہیں وہ 2 طرح کے آتے ہیں، ایک 10 گرام چاندی کا ریٹ آتا ہے اور دوسرا تولے کا آتا ہے۔ تو ہم مفتی صاحب نے جو بات کی وہ 52.5 تولے کی بات کی ہے، تولے کا ریٹ لیں گے اور پھر اس کا حساب لگائیں گے تو آپ کا نصاب آ جائے گا۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں اگر کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ان کے گھر میں اسے غسل دینے کے لیے کچھ بیری کے پتے اور گرم پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا یہ عمل کرنا کیسا ہے، یا کسی سے کہیں پہ پڑھا لکھا ہوا ہے، تو اگر ہے بھی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ جی ٹھیک ہے، بیری کے پتے استعمال کرنے چاہیے کہ اس کے چند فوائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس میں میل کٹتا ہے، یعنی اس کو گرم کر کے جب استعمال کریں گے، پانی گرم کر کے، نیم گرم پانی ایسا ہو، تو بیری کے پتے استعمال کرنے سے ایک تو میل اس کا دور ہوگا جسم کا، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیری کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے جو دنیاوی کیڑے مکوڑے ہیں وہ قریب نہیں آئیں گے، یعنی اس کو قبر میں رکھ دیا جائے تو عام طور پہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھے ہم سب کو، دوسرا یہ کہ عام طور پہ کیڑے مکوڑے جو ایسے ہی ہوتے ہیں قبر کے اندر یا ویسے ہی قبر کے ارد گرد ہوتے ہیں زمینی کیڑے، تو وہ اس کی بو سے دور رہیں گے، خوشبو کی وجہ سے اس سے دور رہیں گے، تو یوں استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ کار بھی مستحب بھی ہے کہ اسی طریقے سے اس میں استعمال کیا جائے اس کو۔ اور اس کا طریقہ سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن بھی آ گئی ہے تجہیز و تکفین کے طریقے کے متعلق مسلم فنرل کے نام سے، اور ایک کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ سے آپ خرید سکتے ہیں، اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کا PDF ورژن آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تجہیز و تکفین کا طریقہ۔ آپ نے کہا یہ پڑھا نہیں ہے تو پڑھ بھی لیجئے۔ اگلی کال دیجئے۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم کار کے اندر، اپنی گاڑی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں لگا کر؟ کیونکہ اس کے جو سپیکر ہوتے ہیں وہ پاؤں کے برابر ہوتے ہیں، نیچے پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ گاڑی میں ویسے تو تلاوت سننے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں چند احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں کہ بندہ جب گاڑی میں تلاوت سنے گا تو پھر اس کی عام طور پہ توجہ جو ہے وہ رہتی نہیں ہے اس پر، تو جب قرآن پاک ریکارڈڈ بھی چلایا جائے تو بہتر یہی ہے، اچھا یہی ہے کہ بندہ اس کی طرف توجہ رکھے۔
आप गाड़ी में उसने तिलावत लगा दी, चलती रही तिलावत, और इसको ज़ाहिर है कि जो है वो साइड में देखना भी है, साइड मिरर्स भी देखने हैं उसको, ये एहतियात भी करनी है कि गाड़ी किसी को मार ना दे, लग ना जाए किसी को गाड़ी, तो ये बड़ा मुश्किल अमर हो जाएगा। तो इसलिए अगर तो आपकी तवज्जो रहती है, कान उसकी तरफ लगे रहते हैं और आंखों के ज़रिए आप गाड़ी को भी सही तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, तो फिर तो भले सुनिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक रहा ये पाँव के अंदर जो है वो स्पीकर का होना और उस तरफ से आवाज़ आना, तो मुमकिन है कि इसको हमारे उर्फ़ के अंदर, हमारे रिवाज के अंदर बेअदबी शुमार किया जा सकता हो कि इस तरीके से पाँव के पास स्पीकर लगे हों और वहाँ से तिलावत की आवाज़ आ रही हो, तो लोग इसको अच्छा नहीं समझेंगे, इसको अदब के ख़िलाफ़ ही समझेंगे, तो फिर इससे गुरेज करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो लुत्फ भी नहीं आएगा, एक तवज्जो उस तरफ रहती है कि आवाज़ जब ये मुतनफ़िर हुए और इनकी तवज्जो भी इस तरफ गई है, तो असल जो दारोमदार होता है अदब और बेअदबी का, वो उर्फ़ और रिवाज के ऊपर होता है कि उर्फ़ के अंदर उस चीज़ को अदब समझा जा रहा है या अदब के खिलाफ समझा जा रहा है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। प्यारे मुफ्ती साहब, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि एक मदनी मुन्ना है, उसकी विलादत हुई तो उसका नाम मोहम्मद रखा गया, तो सारे उसको मोहम्मद मोहम्मद घर में ही कहकर पुकारते, तो इस तरह कहना कैसा, इस तरह नाम रखना कैसा, ये इस तरह से पुकारना, फिर जाहिर बात है बच्चा वो कुछ मस्तियाँ करते, कोई इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद सुना दीजिए। ठीक है जी, नाम मोहम्मद ही रखना चाहिए, बहुत अच्छा नाम है और इसकी बरकतें बहुत सारी हैं। नीयत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत और आपसे अकीदत की बुनियाद पर नाम होना चाहिए कि उसकी बरकत हासिल होंगी। और बेहतर यह है कि पुकारने के लिए दूसरा कोई नाम साथ रख लें, वरना अगर किसी ने सिर्फ मोहम्मद रखा, कुछ और नहीं रखा, घर में उसको मोहम्मद कह के पुकारा जाता है, तो इसमें हर्ज तो नहीं है, पुकार तो सकते हैं जी। लेकिन फिर वही बात है कि बहुत दफ़ा वो कोई ऐसी बात होती है कि जो करने वाली नहीं होती, तो उसके नाम के साथ फिर वो लगा के बोली जा रही होती है। तो बहरहाल अच्छा ये है कि कोई दूसरा नाम इसके पुकारने के लिए कोई भी अच्छा सा नाम आप रख लें, नाम मोहम्मद ही रखें, नीयत उसी की रखें और पुकारने के लिए दूसरा कोई अच्छा सा नाम रख लीजिए। जी, मुझसे भी तो आपके इनके सवाल का जवाब था। एक बात ये भी है कि चले मोहम्मद नाम नहीं है, कुछ और नाम है, बिलाल नाम है या XYZ कुछ भी नाम है जो रखे जा सकते हैं मुसलमानों वाले नाम, तो फिर भी बच्चों को मतलब बुरा भला कहना ये तो मुनासिब तो नहीं। देखिए, ये तो बुरा भला कहने के और जो तरबियत के अंदाज होते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। ठीक, यानी अब वो बुराई वाला कोई काम करता है तो उसके उस काम को बुरा तो कहा जाएगा, लेकिन तरीके से कहा जाएगा। ठीक है। बाकी उसको कोसना, उसके ऊपर चीखना, चिल्लाना, ये दुरुस्त नहीं है। कोसना देना यानी उसको ताने देना जी, या शिकवे करना जिससे शिकवे महसूस होते हैं, ये चीज़ तो ख़राब है। ठीक। तो बच्चों को बहरहाल तरबियत की दोनों तरह ज़रूरत होती है। उमूमी तौर पे प्यार ही से तरबियत की जाती है, लेकिन बसा औकात जो है हालात के मुताबिक जो है, जो शरीयत का दायरा होता है उसके मुताबिक उसके ऊपर सख्ती भी की जाती है, यानी उसको डांटा भी जाता है। ज़ाहिर है कि उसको बिल्कुल इस तरीके से छोड़ देंगे तो फिर नताइज ख़राब भी निकल सकते हैं। तो जो कानून और शरीयत के दायरे के अंदर बात आती है उसके मुताबिक उसकी तरबियत ये की जाएगी। माशाअल्लाह। वो सब दाढ़ी कैसे बनाए, मैसेज है कि दाढ़ी बनानी हो तो कैसे बनाए, दाढ़ी कैसे बनाए यानी ख़त कैसे बनाए, यही मुराद होगी। तो ख़त के लिए ये है कि अव्वल तो ख़त में आप जैसे दाढ़ी जो है उसको एक मुट्ठी में आपने लिया और एक मुट्ठी से नीचे जितने बाल आ रहे हैं, मुट्ठी आपकी ये यहाँ से शुरू होगी, थोड़ी के नीचे, थोड़ी के नीचे से, यहाँ से नहीं शुरू होगी वरना तो फिर मसला हो जाएगा। थोड़ी के नीचे से शुरू करनी है और इसके नीचे जितने बाल आते हैं उसको आप काट सकते हैं। और यहाँ से भी जैसे ये से यहाँ से कोई पकड़ता है और यहाँ से इसके बाल ज्यादा आ रहे हैं तो इसको भी बंदा काट सकता है। इसी तरह यहाँ से उसने पकड़ा, ठीक है, और यहाँ से जो बाल ज्यादा आ रहे हैं उसको काट सकता है। तो ये यूं काटा जा सकता है। ये तो हो गया दाढ़ी की ये लेंथ के अंदर बात आ गई। बाकी इसके अलावा जो गाल पर हमारे बिल्कुल जुदा बाल होते हैं, हड्डी जो चलती हुई आ रही है इस पर बाल होते हैं, और कुछ बाल होते हैं गालों पर, ठीक है, जिनकी नशो नुमा कम होती है। ठीक है, यानी जैसे दाढ़ी के बाल बढ़ते हैं ना, वैसे ये बाल नहीं बढ़ते, जुदा बिल्कुल नजर आते हैं। तो इनको भी खत में साफ करवाया जा सकता है, इसमें हर्ज नहीं है, इनको साफ कर सकते हैं। बाकी ये कि दाढ़ी जो है वो एक मुट्ठी से कम नहीं होनी चाहिए। ना दाढ़ी के ये जो बच्ची है या बुच्ची है इसको भी नहीं कटवा सकते। इसी तरह जो ये इर्द गिर्द के बाल होते हैं, मेरे तो कुदरती नहीं है, लेकिन अगर किसी के इस यहाँ इर्द गिर्द बाल हैं तो इसको भी नहीं कटवा सकता। ठीक है, माशाअल्लाह।
उससे आपने ये जो जुमला कहा उससे आपने कि मेरे कुदरती नहीं है, गालिबन बदगुमानी से बचाने के लिए 2-3 दफ़ा मैं कर चुका हूँ वजाहत मदनी चैनल पर, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग सवाल करते हैं कि मसला तो आप ये बयान कर रहे हैं लेकिन आपके खुद यहाँ बाल नहीं है, तो ये बाज़ों की कुदरती नहीं होते, ठीक, जिसके हैं तो उस पर लाजिम है कि फिर वो यहाँ से साफ नहीं। ठीक है जी। शरीयत का हुक्म है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, दाढ़ी मुबारक सजाइए, दाढ़ी सजाइए अपने चेहरे पर, और जो दाढ़ी है तो जब इसको सेट करवाने के लिए जाएं या खत बनवाने के लिए जाएं तो हेयर ड्रेसर के सिपुर्द ना कर दें, बल्कि अपनी निगरानी में अपनी दाढ़ी आप बनवाएं ताकि वो छोटी ना हो जाए, या शरीयत ने जो हुक्म दिया जैसे मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया उससे हट के कोई मामला ना हो जाए, जदीद तराश खराश से बचें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इस सुन्नत पे भी अमल करने की। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नवाज कादरी अख्तारी है। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि हजरात जो हैं वो कहते हैं कि जो जायदाद का हिस्सा अगर बंदा अपनी जिंदगी में तकसीम करता है तो फिर बेटियों को पूरा दिया जाता है। क्या बेटियों को पूरा देना शर्त है अगर बंदा अपनी जिंदगी में तकसीम करे? वो कहते हैं अगर जिंदगी के बाद तकसीम किया तो फिर जो है वो वसीयत के मुताबिक वही है जो बेटी को आधा मिलेगा, लेकिन अगर बंदा अपनी जिंदगी में तकसीम करता है तो क्या उसको बेटियों को पूरा देना जरूरी है या वही है कि बेटी का आधा है और बेटे का पूरा है? ठीक है जी। जिंदगी में बंदा जो तकसीम कारी करता है वो गिफ्ट और हिबा कहलाता है, वो उसके ऊपर तकसीम करना लाजिम नहीं होता। जो विरासत होती है वो इंतकाल के बाद होती है, उसके हिस्से शरीयत की तरफ से मुकर्रर हैं कि कितना किसका हिस्सा बनेगा। जिंदगी में अगर तकसीम करना चाहता है तो उसका अफजल और बेहतर तरीक़ेकार यही है कि अब जितने वरसा हैं सबको बराबर बराबर दे, अब कमी ज्यादती ना करे, जो तकसीम करना चाह रहा है उसको सब में बराबर बराबर तकसीम कर दे, यही अफजल और बेहतर तरीक़ेकार है। ठीक है। मुफ्ती एक सवाल है हमारा तहरीरी तौर पर कि बालों पे अगर रंग लगाया जाए, कोई हेयर कलर वगैरह लगाया जाए तो वुजू और गुस्ल का क्या हुक्म होगा, हो जाएगा या नहीं होगा? देखिए, उमूमी तौर पर जो हेयर कलर लगाया जाता है हमारे यहाँ वो कोटेड नहीं होता, यानी आपने लगाया जी तो लगाने के बाद उससे कोई तह नहीं बनती, ठीक है, कि जो बालों तक पानी पहुंचने से रोके। सही। तो अगर किसी ने दाढ़ी पर कलर किया या सर पे उसने कलर किया और उसकी कोई तह नहीं बनी हुई, यानी बाल कोटेड नहीं हुए हुए, तो इस सूरत में जो आप पानी डालेंगे वो बालों तक ही पहुंचेगा, सही। तो उससे वजू गुस्ल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम फैसल है और मैं कसूर से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से। और मेरा ये सवाल है कि क्या ये सफेद बगला लाल है या हराम है, जो अक्सर फसलों में पाया जाता है और फसलों के मौसम में आता है जब काश्त वगैरह की जाती है, और ये अक्सर टिड्डियाँ वगैरह खाता है, सफेद रंग का होता है मुकम्मल। क्या ये लाल है या हराम? ठीक है जी। बगले के बारे में हमारे उलमा ने मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुस्तफ़ा रज़ा खान, इन्होंने फतावा मुस्तफ़विया के अंदर और दीगर बुजुर्गों ने भी इस हवाले से लिखा है कि बगला ये हलाल जानवर है, कि इसको अगर कोई खाता है तो शरन ज़बा करके उसको खाया जा सकता है। अब तबीयत ना करे गवारा किसी की तो एक अलग बात है कि उसे ना खाए, लेकिन अगर उसको कोई ज़बा करके खाता है तो शरअन उसका खाना ये जायज़ है, ये बगला हलाल है। ठीक है। मतलब एक इस्लामी बहन और ये सवाल कर रही हैं कि इन्होंने लिखा है कि 4 या 4.5 तोला सोना हो या ये कम बेश हो लेकिन 7.5 तोला से कम हो, तो इसकी जो रकम बनती है वो तो 52.5 तोला चांदी से भी ज्यादा बनती है या उसके मुसावी बन जाए, तो अब इस पे ज़कात होगी या नहीं होगी? देखिए, बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू भी हो चुकी है और बताया जा चुका है कि सोना अगर सिर्फ सोना है तो जब तक वो 7.5 तोला सोना नहीं होगा उसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी, चाहे वो कितनी ही कीमत का पहुंच जाए। ठीक है। एक और सवाल है मुझसे कि बगैर वुजू के दुरूद पाक पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक चलते फिरते, उठते बैठते, बेवजू और वजू के साथ बाहर सूरत पढ़ सकते हैं, इसमें हर्ज नहीं। अलबत्ता अपना एक वक्त मुकर्रर करना चाहिए जिसमें आप तवज्जो के साथ बावजू नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात का या कम से कम आपके रोज़ा अक़दस का तसव्वुर जमा कर कुछ न कुछ मिक़दार के अंदर दुरूद पाक पढ़ें। लेकिन अगर कोई बेवजू है और वो दुरूद पाक पढ़ता है तो बिल्कुल पढ़ सकता है और पढ़ने पर इंशाल्लाह उसको सवाब भी मिलेगा। मुफ्ती, इसी तरीके से ज़िक्र अस्कार और तिलावत कुरान, ज़बानी तिलावत कुरान जो है वो भी बगैर वजू की जा सकती है? वजू नहीं है तो किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हालत जनाबत है तो उसमें कुरान पाक की आयात, वो आयात के जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना, उसकी तारीफ वाला माना नहीं पाया जाता जी, तो उनको तो सिरे से पढ़ ही नहीं सकते। जिसमें दुआ हम्दो सना का माना पाया जाता है तो उसको दुआ की नीयत से, हम्दो सना की नीयत से
پڑھ سکتے ہیں. اس کا قرآن ہونا متعین نہ ہو، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یہ جو ہے وہ جنابت کی حالت میں، یعنی غسل فرض ہے، اس حالت میں کوئی دعا کی نیت سے پڑھتا ہے تو اسے پڑھ سکتا ہے. لیکن بے وضو بہرحال باہر صورت قرآن پاک زبانی پڑھا جا سکتا ہے، اسے چھو نہیں سکتے، اور ذکر و اذکار تو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے. اگلی کال دیجیے. ایسا میرا سوال ہے کہ میرا کاروبار آئرن کا ہے، مہینے کی جو بھی میری آمدنی ہے اس میں مثال 1 لاکھ روپے کی آمدنی ہے، تو کیا زکوٰۃ وغیرہ نکال سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، آئرن کا کام ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کا کام ہو، زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ چند چیزوں پر ہوتی ہے. سونے پر ہوتی ہے، چاندی پر ہوتی ہے، جو رقم ضرورت کے علاوہ اس کے پاس ہوتی ہے اس پر ہوتی ہے، اور بیچنے کے سامان پر ہوتی ہے. تو سال جب پورا ہو جائے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس بیچنے کا سامان کتنا ہے، آپ کے پاس سونا کتنا ہے، آپ کے پاس چاندی کتنی ہے، اور رقم جو آپ کے پاس موجود ہے، چاہے وہ آپ نے کمائی ہو یا ویسے ہی آپ کے پاس موجود ہو، جو آپ کے پاس رکھی ہوئی رقم ہے، بچی ہوئی رقم ہے، اس کو دیکھا جائے گا، اور ان تمام کو ملا کر جتنی بھی مقدار بنے گی اس کے اوپر اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوگا. اس کا ایک سوال آیا ہے، تھوڑا سا میں اسے ترمیم کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن ہے، 7 دن ہیں، تو کچھ ایسے دن ہیں کیا کہ جن میں نہیں نہانا چاہیے اور وہ برا ہو ان دنوں میں نہانا؟ دنوں کے اعتبار سے انہوں نے دن جو ہے وہ کنسیڈر کیے ہیں یہاں پہ. ایسا تو کہیں کچھ نہیں پڑا کہ جو ہے وہ کسی دن نہانا جو ہے وہ منع ہو جائے. نہانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، روز ہی بندہ نہا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور مفید بھی ہے. بزرگوں نے باقاعدہ اس کی وضاحت بھی صراحت بھی کی ہے کہ اگر روزانہ بندہ ایک مخصوص مقدار پانی کی استعمال کرے، اس میں اسراف نہ کرے، تو اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور غسل وضو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ بندے کے اندر جو ہے وہ ایک توانائی پیدا کرتی ہیں. یعنی بالخصوص جیسے عرفات کے میدان میں غسل کرنے کا حکم ہے، سنت موقدہ ہے کہ وقوف کے لیے وہ غسل کرے گا حاجی جو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ بندے کے اندر جو ہے وہ بندے کے اندر روحانیت کو وہ پیدا کرتا ہے اور اس کا عبادت کے اندر دل لگتا ہے. تو بہرحال ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہفتے کے کسی دن جو ہے وہ غسل کرنے سے منع کیا گیا ہو، ایسا کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. یہ جو نماز میں شلوار فولڈ کرتے ہیں، اوپر کرتے ہیں ٹخنوں سے اوپر، تو باہر شریعت وغیرہ میں کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز واجب الادا ہو گیا. اگر شلوار کو اوپر فولڈ کریں گے تو بہت سارے لوگ تو ایسے کرتے ہیں، امام صاحب ہیں، تو اس طرح تو ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ مکروہ تحریمی ہوگی. جب امام صاحب ایسا کریں گے تو جب ان کی نماز نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی کیسے ہوگی؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیے. اچھا جی، باہر شریعت سے پڑھ کے آپ جواب تو آپ نے دے دیا. جب نماز مکروہ تحریمی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ امام کی جب مکروہ تحریمی ہے تو پیچھے والوں کی بھی مکروہ تحریمی ہوگی. تو بہرحال فولڈ نہیں کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، امرت ان اسجد علی 7 اعظم والا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نہ بالوں کا جوڑا بناؤں اور نہ ہی کپڑوں کو سمیٹوں. تو منع ہے، حدیث پاک میں سے منع کیا گیا ہے، تو جو ہے وہ کپڑے سمیٹنے نہیں چاہیے. اصل میں یہاں پر بنیادی اعتبار سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگوں میں یہ معروف ہے کہ اگر ٹخنے نظر نہیں آئیں گے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. تو ٹخنے نظر آنے چاہیے، ٹخنوں سے اوپر کپڑا ہونا چاہیے، پائچے آپ کے اوپر ہی ہوں. لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ فولڈ کریں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اوپر کی طرف کھینچ لیں، کھینچ کے وہ اوپر ہو جائے، فولڈ کیے بغیر. نہ اندر فولڈ کرنا ہے، نہ باہر فولڈ کرنا ہے، نہ نیچے سے فولڈ کرنا ہے، نہ اوپر سے فولڈ کرنا ہے. فولڈ کرنے کی، کپڑا سمیٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور کپڑا بنانا ہی ایسا چاہیے، شلوار پہن رہے ہیں، پاجامہ پہن رہے ہیں، کوئی اور لباس پہن رہے ہیں، تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو لباس ہو وہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.